الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. کوئی ساتھی ان بچوں کو ذرا منع کرے، ڈسٹرب کر رہے ہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر زمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق اور رحمت کے ساتھ میں آپ احباب کی جو مجھے دعوت ملی تھی برادر عزیز حضرت حافظ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب کی وساطت سے اور ان کے رفقائے کرام کی وساطت سے، میں اس پر لبیک کہتے ہوئے باغ دوڑ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سالانہ مخیم کے نام سے انعقاد پذیر اس دینی پروگرام میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور پھر خطبہ جمعہ بیان کرنے کی اللہ نے مجھے یہ سعادت بھی بخش دی. دعا گو ہوں اللہ آپ کے سارے پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ میری زبان کی گرہ کھولے، مجھے انشراح صدر عطا فرمائے اور مجھے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں چند باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ آپ سماعت فرمائے میں بیان کروں، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے مجھے اور آپ حضرات کو وہ عظمت، بزرگی، رفعت اور وہ شان عطا کی ہے کہ جو 1,00,000 کئی ہزار نبیوں اور رسولوں میں سے کسی رسول اور کسی نبی کی امت کو اللہ نے عطا نہیں کی. اللہ نے ہمیں سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے بہتر بنایا، سب سے بزرگ تر بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں،
اس فضیلت کے بڑھ جانے سے ہمارے فرائض بھی بڑھ گئے، اور ان ذمہ داریوں میں سب سے اہم ترین ذمہ داری وہ ہے جس کا تذکرہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ پہلے امتیں آتی تھی، اپنے نبیوں کی بات مانتی تھی، ان کے احکامات سن کر عمل پیرا ہو کر نیکیاں کما کر زندگی بسر کر کے اللہ کے پاس واپس پلٹ جاتی تھی، ان کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی تھیں۔ لیکن آپ کے متعلق وہ بات نہیں کہی جا رہی، بلکہ آپ کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں اگر سب سے اعلیٰ بنا کر بھیجا، خیر امت ہونے کا اعزاز عطا فرما کر بھیجا ہے، تو ساتھ تمہاری ذمہ داری یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اخرجت للناس، بگڑے انسانوں کو درست کرنا، اللہ سے جو بیگانہ ہو چکے ان کو اللہ کی طرف واپس لے کر آنا، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، رہزنوں، ظالموں کو عدل و انصاف سکھانا، امانت داری سکھانا، جو اللہ سے غافل ہو چکے، شرک کفر کی دلدل میں پھنس چکے، ان کو وہاں سے نکال کر توحید کے اجالوں میں لا کر کھڑا کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم نے انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے، تم نے بگڑے انسانوں کو تربیت دینا ہے۔ تم مصلح ہو، مربی ہو، مدرس ہو، معلم ہو، تم دنیا کے قائد، رہنما، دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہو۔ اللہ نے تمہیں اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، اللہ اکبر۔ اور اس مقصد کے لیے اللہ نے تمہارے ذمہ، تمہاری اپنی ذات کے حوالے سے بھی جو فرائض سونپ دیے، کندھوں پہ ڈال دیے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، نوجوانوں، رہنماؤں اور بہترین قائدین کو تیار کرنا، یہ بھی تمہارے ذمہ لگایا۔ جو تمہاری اولاد ہے، جو تمہارے اپنے بچے ہیں، یہ آئندہ آنے والے انسانوں کی رہنما ہیں، ان کو تیار کرنا باپ کا فرض ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان گھر میں نے مناسب سمجھا کہ مخیم کے نام پر انعقاد پذیر اس پروگرام میں بہت سارے خاندان جمع ہیں، جہاں میرے بزرگ بھائی موجود ہیں، وہاں میری بہت بڑی تعداد میں مائیں بہنیں بھی موجود ہیں۔ تو میں نے موقع غنیمت جانا کہ میں آپ کو آپ کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے، میری بات کا مصداق ہو جائے یہ کام، اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اپنی نسل کو، آئندہ آنے والے بگڑے انسانوں کو درست کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ مصلح ہیں، آئندہ مستقبل کے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں۔ ان کو تیار کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں ہمیں وہ اصول سکھا دیے، وہ ضوابط سمجھا دیے، وہ مناہج ہمارے سامنے واضح کر دیے، جن کو آج اپنا کر ہم اپنے بچوں کو مستقبل کے لیے بہترین رہنما بنا سکتے ہیں۔ آئیں آج ان اصول و ضوابط کو یاد کر کے جائیں۔ ایک ایک اصول ایسا ہے کہ جس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن خطبہ جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہے۔ میں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند نکات عرض کرتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اسی میں خیر و برکت فرمائے۔
ہمیں ان کو یاد رکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا کام جو باپ کی بھی ذمہ داری، ماں کی بھی ذمہ داری، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابۃ، تین دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے قبول ہونے کے متعلق لا شک فیہن، کوئی شک نہیں ہوتا۔ تین دعائیں، تین قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ان تین میں فرمایا دعوت الوالد، ماں کی بڑی اہمیت ہے کتاب و سنت کی تعلیمات میں، ماں کی دعا کی بڑی حیثیت ہے، لیکن باپ کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الوالد، والد جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کریں، کبھی تہجد کے ٹائم جو قبولیت دعا کے اوقات ہیں ان کو یاد کریں، علماء سے پوچھیں، کتابوں میں پڑھیں، ان اوقات کو یاد رکھیں اور ان دعائیں کریں۔ جن اماکن اور مواطن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کو بھی یاد کریں، اور ان اوقات میں ان مقامات پر اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کریں بحیثیت باپ۔ ماں تو کرتی ہے، باپ بھی کرے۔ سورہ الفرقان میں خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، میرے پاک باز بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری اولادوں کو ایسے صالح بنا دے کہ ان کی نیکیاں دیکھ کر، ان کی پرہیزگاری دیکھ کر، ان کے ایمانی نورانی چہرے دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ وہ کتنا گھٹیا اور بد نصیب انسان ہے جس کی آنکھیں اپنے بیٹے کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر، گندے فحش گیت گاتے دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ کہ جس کی آنکھیں اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز یا قیام کی حالت یا دعا کرتے یا قرآن پڑھتے یا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلا کام کثرت سے دعائیں مانگو۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور خاص طور پر ایسی دعائیں کہ بندہ اپنے اللہ سے کہہ رہا اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا دے، اللہ میرے بیٹے کو سچ بولنے والا، انصاف کرنے والا بنا دے، اللہ قرآن پڑھنے والا، دروشی پڑھنے والا بنا دے، اپنی مخلوق کے لیے نفع بخش بنا دے۔ جب باپ ایسی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرا اصول اللہ نے سورہ الفرقان کی اسی آیہ مبارکہ میں، جس کو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے تلاوت کیا، اس میں اللہ نے اس کو بیان کیا۔ وہ فرمایا
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو متقین بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اللہ اپنے اصولوں پر چلنے والا بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تقوی میں، دین میں، پرہیزگاری میں ان کا امام بنا دے۔ یعنی باپ اور ماں اپنی اولاد کے لیے اچھا نمونہ بنے۔ اگر ایک باپ نمازی ہے وہی توقع کر سکتا ہے کہ میرا بیٹا نمازی ہو، ماں نمازی ہے وہی توقع کر سکتی ہے کہ میری بیٹی میرے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نماز پڑھے گی۔ قرآن پڑھنے والا، ذکر الہی کرنے والا باپ، اسی کی یہ تمنا ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا میرے جیسا بن جائے۔ الولد سر لأبیہ، اکثر و بیشتر باپ کی جھلکی بیٹے میں نظر آتی ہے، ماں کی جھلک بیٹی میں دکھائی دیتی ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے اچھا نمونہ بن جائیں۔ اگر آپ جھوٹ بولنے والے ہیں تو بلا شبہ آپ کی اولاد بھی آپ جیسی ہوگی۔ آپ سچ بولنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے تو آپ کی اولاد بھی سچ بولنے والی بن جائے۔ آپ کی تصویر ہے آپ کی اولاد، آپ کا عکس ہے آپ کی اولاد۔ آپ نے اس اولاد کو آئندہ آنے والی دنیا کا لیڈر بنانا ہے، اور لیڈر سچ بولنے والا، انصاف کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، مخلوق سے ہمدردی کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سید القوم خادمہم، عربی میں کہا جاتا ہے کہ ایک سردار وہی ہے جو قوم کا خادم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں سروری در دین ما خدمت است، میرے دین میں سرداری اور سروری خدمت کرنے کا نام ہے۔ آپ ان کے اندر مخلوق کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں، لیکن اپنا نمونہ دکھا کر۔ تیسرا اصول، ان کو آداب زندگی، عقیدے کے بعد، اللہ سے تعلق کے بعد، اور نماز کی تلقین کے بعد، جس کے متعلق خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ کتاب اللہ میں اسماعیل علیہ السلام جیسے رسول اور نبی کی بات تو پڑھ کر دیکھو، وہ اللہ کو بہت پسند تھے، اللہ کے ہاں بڑے وہ مختار تھے، چنے ہوئے تھے، پسندیدہ تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کا اخلاق اور کردار یہ تھا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی فکر کرتے تھے۔ مَرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے
اگر تمہارا بچہ 7 سال کا ہو چکا ہے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، بیٹا ہے بیٹی ہے اس کو پابند بناؤ نماز کا۔ 10 سال کی عمر کو پہنچ کر سستی کرتا ہے تو تادیب کے ساتھ مار کر بھی نمازی بنانا پڑے تو نمازی بناؤ۔ اور چوتھا اصول یہ ہے میرے بھائیوں، ان کو آداب زندگی سکھاؤ۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے علموہم الخیر وادبوہم، اپنی اولاد کو خیر کی بھلائی کی تعلیم دو، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو آداب اسلام، آداب زندگی بھی سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آداب سکھائے؟ حضرت حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے مسجد نبوی کے صحن میں آئے۔ وہاں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا، شاید دوسرے بچوں نے بھی کھائی ہوں، ان کو دیکھ کر آپ نے بھی 2-3 اٹھا لی، منہ میں ڈال لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ادب سکھایا؟ آپ نے جلدی سے انگلی مبارک ان کے منہ میں ڈالی اور فرمایا کخ نکالو ان کھجوروں کو، انہا من اوساخ الناس، یہ صدقہ لوگوں کے مال اور دولت کی میل کچیل ہے۔ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ نے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں کی۔ یہ غریب کھا سکتے ہیں، مساکین کھا سکتے ہیں، آل رسول نہیں کھا سکتے۔ گویا جو چیز امام جناب حسن پہ حرام تھی وہ آپ نے ان کے منہ سے نکال دی، کھینچ دی، اور ان کے دل میں حرام کی نفرت ڈال دی۔ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی حلال و حرام کی پہچان کراؤ، ان کو آداب زندگی سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین ہمدردی کا نام، خیر خواہی کا نام۔ اپنے بچوں کے دلوں میں دوسروں کی ہمدردی پیدا کرو، دوسروں کی خیر خواہی کرنا سکھاؤ میرے بھائیوں، اور خود ان بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، جو معاملہ نرمی سے کیا جاتا ہے اللہ اس میں زینت ڈال دیتا ہے، حسن ڈال دیتا ہے، اس میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے۔ جس میں سختی، تشدد، دوست دھاندلی اور کوئی بات جذبات کے سوا اور سوائے جوش کے کچھ نظر نہ آئے، اس میں خیر نہیں، اس میں شر ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ان کے دلوں میں احترام ضرور ہو، ہیبت ضرور ہو، مگر آپ کی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ نفرت پیدا ہو گئی آپ کے متشددانہ رویے سے تو پھر تربیت کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور آئندہ مستقبل کے لیے اس انسانیت کو، اس دنیا کو جن افراد کی ضرورت ہے، اس دنیا کو تم ان افراد سے محروم کر دو گے۔ تمہارے اس تشدد سے، تمہارے اس غلط رویے سے تمہارے بچے کا انداز اور رویہ اسی طرح کا ہو جائے گا۔ جو بچے بچپن میں شفقت سے محروم رہتے ہیں وہ زندگی بھر اس محرومی کا شکار ہونے پر معاشرے کو دکھ دے کر خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو ایذا پہنچا کر راضی ہوتے ہیں، وہ اپنے دل دماغ کی تسکین محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کے نواسے آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کے چہرہ چوما۔ آپ کے ایک صحابی ابن حابس، وہ بھی پاس ہی بیٹھا تھا، دیہات کا رہنے والا، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے 10 بیٹے دیے ہیں، مگر میں نے آج تک ان میں سے کسی کا چہرہ نہیں چوما۔ بڑے فخر سے کہا
یہ بڑی اپنی بہادری اور دلیری پیش کر رہے ہیں. میرے 10 بیٹے، ان علی عشرہ، 10 بیٹے ہیں میرے، لیکن آج تک ان میں سے میں نے کسی کا چہرہ نہیں چوما. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا. اور یوں بھی آپ نے فرمایا اگر اللہ نے کسی کے دل سے نرمی نکال دی ہو، محبت نکال دی ہو، رحمت نکال دی، تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی اولاد کے ساتھ ایک دوست کا، ایک مشفق، ایک خیرخواہ، ایک ہمدرد، اس طرح کا رویہ بناؤ. اور چھٹا اصول یہ ہے گھر کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، جیسے بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں ان کے ساتھ مشورہ کیا کرو. اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ اصول سکھایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. ان کے آپس میں معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے. آپ بچوں کو، اولاد کو مشاورت میں، اپنے مشوروں میں شامل کرو گے، وہ اپنی عزت نفس محسوس کریں گے. ان کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا، عزت نفس پیدا ہوگی. ایک مسلمان کے اندر عزت نفس کا پیدا ہونا یہ ازحد ضروری ہے. خودداری مٹ جائے، عزت نفس مجروح ہو جائے تو پھر انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب بندہ سمجھتا کہ میری تو عزت ہی نہیں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ بے حیا ہو جاتا ہے. اور جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے اس سے کوئی بھی حرکت سرزد ہو سکتی ہے، کسی بات کی بھی توقع کی جا سکتی. آپ کسی کو عزت دیں، کسی کو حیثیت دیں تو یقیناً اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آج کے بعد زندگی کو اصول اپناؤ، اپنے آپ کو ڈکٹیٹر نہ بناؤ، اپنے آپ کو اس طرح کا ظالم قسم کا انسان اپنے گھر میں نہ بناؤ. مشفق، دوسروں کی رائے لینے والا، رائے کا احترام کرنے والا، اس طرح اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ کرو. اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے حبیب مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، بلکہ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ ان سے فرما رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. یہ آپ کی روحانی اولاد ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار. آپ ان سے مشورہ کیا کریں. مشورہ جب نبی نبی ہو کر، رسول رسول ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی روحانی اولاد سے مشورے کا پابند بنایا جا رہا ہے. میں اور آپ کیا ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں بھی در حقیقت اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے تلامذہ اور شاگردوں کے ساتھ، اپنے رفقاء کے ساتھ، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ، بڑے تو بڑے ہیں ان کے ساتھ بھی مشورہ کرنے کا پابند بنایا جا رہا ہے. اس مشاورت سے اچھے فیصلے ہوتے ہیں، گھر کا ماحول پاکیزہ ہوتا ہے، افراد تیار ہوتے ہیں، افراد جنہوں نے آئندہ اس معاشرے کی بہتری میں، اس معاشرے کی اصلاح میں قائدانہ، لیڈرانہ کردار ادا کرنا ہے. میرے بھائیوں، ان ساری حقیقتوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی نسل تیار کر کے دنیا سے جائیں، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بشارت دی، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اذا مات ابن آدم
ان قطع عنہ عمل الا عن ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 قسم کے افراد کے. ان میں ایک یہ بیان کیا کہ جس کی اولاد نیک اس کے لیے دعائیں کرتی. ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ، لیکن اس کے لیے ایک ذمہ داری بڑی اہم. بچے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، ان کی شادیاں کرنا تمہاری ذمہ داری. ان کو ایسا ماحول فراہم کرو جس میں وہ اپنا کردار صحیح طور پر پیش کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں. اور وہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین لا تنکح المرأة الا لاربعین. کسی بھی بیٹی کا، کسی بہو کا انتخاب کیا جاتا ہے تو 4 اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو دیکھ کر. بعض بیٹیاں تو ایسی 4 اوصاف ان کے اندر ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو حسن و جمال بھی دیا ہوتا ہے، حسب نسب بھی دیا ہوتا ہے، دولت مال بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین. جس کو اللہ نے دین والی بیوی عطا کر دی اس کو کامیابی عطا کر دی. کامیابی گھر میں چاہتے ہو، معاشرے میں چاہتے ہو تو رشتے اس بنیاد پہ طے کرنا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ فإن لم تفعلوا فتکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے اور دین اچھا ہے، سبحان اللہ، جس کا اخلاق اچھا، دین اچھا، اس رشتے کو فوراً قبول کر لو. اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر دنیا میں فتنے پھیل جائیں گے، فساد پھیل جائے گا. تو میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اہم چیز بحیثیت باپ جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے آپ اپنی اولاد کو لقمہ حرام سے محفوظ رکھیں. ان کو رزق حلال کھلائیں. رزق حلال کھلانے سے بچوں کے اندر اچھے اوصاف پیدا ہوتے. آپ ان کو حرام روزی کھلائیں اور پھر توقع رکھیں کہ آپ کا بیٹا متقی ہو. حرام روزی کھلائیں اور پھر توقع یہ رکھیں آپ کا بیٹا آپ کی خدمت کرے گا. ساری زندگی اس کا گوشت اور پوست وہ آپ نے حرام پیسوں سے بنایا. اس کا لہو، اس کا قد کاٹ، اس کا جسم، اس کا وجود، اس کی تعلیم، وہ سارے کا سارا آپ کی حرام روزی سے بنا. اور اس شر سے پھر آپ خیر کی توقع رکھیں. این خیال است و محال است و جنون، یہ تو ایک مجنونانہ حرکت ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. یہ فریب نفسی کے سوا اور کچھ نہیں میرے دوستوں. تو میں آگے بڑھتا ہوں. ہمارے گھروں میں ساتھ یہ بھی کہاں بات کرنا چاہتا ہوں، ان بچوں کو اگر تم کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، بسا اوقات میری مائیں بہنیں خاص طور پہ سنیں، ہمارے بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان 3 ممالک میں خصوصی طور پر وہ مشترکہ خاندان، جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے. بعض اوقات ان بچوں کے دادا بھی وہیں پہ رہتے ہیں، ان کی دادی بھی وہیں پہ رہتی، کوئی بیوہ پھوپھی وہیں پہ رہتی. توجہ فرمائیں، آپ تنگ دل ہو جاتی بسا اوقات. اس تنگی کو دل سے نکال دیں. آپ ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو گی، اللہ تمہارے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے گا. ان کو بوجھ نہ سمجھنا، ان کو بوڑھے سمجھ کر، بیمار اور مریض سمجھ کر اپنے لیے بوجھ محسوس نہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ترزقون بضعفائکم. تمہیں جو روزی ملتی ہے یہ تمہارے کمزور اور بوڑھے اور عاجز لوگوں کی برکت سے ملتی ہے.
ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے کاریگر ہیں، ہم بہت بڑے مکینک ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، خطیب ہیں، فلاں اور فلاں، اس لیے ہمیں روزی مل رہی ہے، ہماری قابلیت کا نتیجہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ترزقون بضعفائکم، یہ تمہارے ان کمزور لوگوں کی دعاؤں کی برکت کا نتیجہ ہے، یہ ان کے وجود مبارک اللہ نے بنا دی۔ جو گھروں میں ہمارے بزرگ رہتے ہیں، واللہ باللہ تاللہ بعض اوقات ان کی دعاؤں کی برکت سے ہماری اولادیں کامیاب ہو جاتی، ہم بعض اوقات ان کی تربیت اور تعلیم پر وہ توجہ نہیں دے پاتے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہماری اولاد کو ضرورت ہوتی، لیکن وہ بوڑھے دادا، وہ بوڑھی دادی جو اس گھر میں ہیں، وہ بیوہ پھوپھی جو اس گھر میں ہیں، یہ ان کی دعاؤں کی برکت سے۔ اور بعض اوقات دعائیں ہاتھ اٹھا کے بھی نہیں کی جاتی، یہ بھی یاد رکھنا۔ بسا اوقات ہاتھ اٹھا کے دعا نہ بھی کی جائے، اگر بوڑھے دادا کا دل راضی ہو گیا تو اللہ اس کو بھی دعا سمجھتا ہے، بوڑھی دادی کا دل راضی ہے تو اللہ اس کو بھی دعا شمار کرتا ہے۔ میرے اللہ تو دلوں کو جاننے والا، میرے اللہ دلوں کی باتیں جاننے والا، دل کے جذبات سمجھ لینے والا۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اللہ فرماتے انہو علیم بذات الصدور، میں تو دل کی باتیں جان لینے والا، دل کے جذبات کیا ہیں میں اس کو دعائیں سمجھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، بسا اوقات ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشروں میں، ہماری بیوی کے والد، ہمارے سسر، ہماری ساس حالات کا شکار ہو کر وہ ہمارے گھر میں رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اپنا بڑھاپا گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ماحول میں ہم نے کیا وہ ناپاک قسم کی باتیں مشہور کر رکھی ہیں کہ بیٹی کے گھر میں رہنا عیب ہوتا ہے، فلاں کے گھر میں رہنا عیب ہوتا ہے۔ یہ کوئی عیب نہیں، یہ کہنا کتاب و سنت کی تعلیم کے منافی ہے۔ ہمارا سسر ہمارا باپ ہے، ہماری ساس ہماری ماں ہے۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری شریعت اور میرے دین میں خالہ کا وہ مقام ہوتا ہے جو ماں کا مقام ہوتا ہے۔ العم سن ابی، میں تمہیں وہ دین دے کے جا رہا ہوں جس دین میں تایا اور چاچا اور ماموں کا وہی مقام ہوتا ہے جو باپ کا مقام ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنے لیے باعث برکت سمجھو، اللہ کی قسم وہ گھر بڑا خوش نصیب گھر ہے جس گھر میں کوئی بوڑھا باپ رہتا ہے، بوڑھا تایا اور چاچا رہتا ہے، نانا رہتا ہے، جس گھر میں کوئی بزرگ خاتون ماں کی شکل میں، نانی دادی کی شکل میں، بہن پھوپھی خالہ کی شکل میں رہتی۔ اس چیز کو غنیمت سمجھو، اپنے لیے باعث برکت سمجھو، ان کو بوجھ نہ سمجھو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان اقدس تمہیں سنانے لگا ہوں، ساری زندگی تم اس کی لذت محسوس کرتے رہو گے۔ آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینس له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو،
میری روزی میں، میرے رزق میں، میرے کاروبار میں اور اضافہ ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک فیکٹری کی بجائے 2 فیکٹریاں، ایک کارخانے کی بجائے دوسرا کارخانہ، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ٹھگی ٹھگی مارنی چاہیے، کوئی چوری کوئی ڈکیتی کرنی چاہیے، کم تولنا چاہیے، جھوٹ بولنا چاہیے، دوسروں کو دھوکہ دینا چاہیے؟ نہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی کرنے سے نعت کے وہی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول تمہیں یہ گارنٹی دے رہا ہوں، ایسا کرنے والے کہ اللہ عمر لمبی کر دیتا ہے، رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو اس منہج پہ تیار کرو، ان اصولوں پہ کھڑا کرو کہ یہ تو ہمارا خاندان ہے، برادری ہے، ذرا اور آگے بڑھے۔ مسلمان پوری ایک برادری، امت مسلمہ یہ پوری ایک برادری ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ ایمان کی اخوت، ایمان کی برادری، یہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک کلمہ گو جتنے ہیں سب بھائی ہیں ہمارے، چاہے رنگت مختلف ہے، چاہے علاقے مختلف ہیں، چاہے زبانیں مختلف ہیں، چاہے ہمارے لباس مختلف ہیں، مگر کلمے کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، تمام مسلمان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ہم ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے۔ کویت میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں، پاکستان میں رہنے والے کویت کے بھائی ہیں، سعودی عرب میں، سوڈان میں، مصر میں، ٹیونس میں، مراکش میں، ساری دنیا میں رہنے والے، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، جہاں جہاں مسلمان رہتے سب ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے بھائی، ہمارا دکھ سکھ مشترکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند، اذا اشتقى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر کسی ایک جسم کے پاؤں پہ ٹھوکر لگ جائے سر تک سارا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کسی مسلمان کو دکھ پہنچایا جاتا ہے اس کی تکلیف سارے مسلمانوں کو ہونی چاہیے۔ ہمارا آپس میں تعلق کیا ہونا چاہیے؟ اس سے اسلام غالب آتا ہے، اس سے دین غالب آتا ہے، اس سے اسلام کی تعلیمات غالب آتی ہیں۔ اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ فرمایا اسلام غالب کیسے آیا؟ ایک تو محمد الرسول اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، الہدا ان کا اسوہ، ان کا طرز زندگی، ان کا دوسروں کے ساتھ اخلاق، اس کی برکت سے، اور پھر والذین معہ جو ان کے ساتھی تھے ان کا انداز کیا تھا؟ رحماء بینہم، آپس میں کیا تھے وہ؟ رحم دل، آپس میں کیا تھے؟ آپس میں اللہ کرے ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ مسلمان کے پاس مسلمان سودا لینے جاتا ہے، اگر دکاندار رحم دل ہے اس کا فرض بنتا ہے وہ دھوکہ نہ دے، غلط چیز نہ دے، عیب والی چیز نہ دے، جس کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے وہ چیز نہ دے،
ملاوٹ شدہ چیز نہ دے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے معاشروں میں تو حالت یہ ہو چکی ہے بعض اوقات کہ جعلی میڈیسن، جعلی ادویات بنا کر وہ فروخت کی جاتی۔ رحماء بہنوں، اس کے خلاف ہے یہ بات، اللہ کی بغاوت۔ اللہ نے تمہیں ڈاکٹر بنا دیا، تمہارے پاس ایک بیچارہ غریب آدمی دیہات سے اٹھ کر آیا، نہ جانے کیسے تمہارے دروازے تک پہنچا، اور تمہاری فیس ہے 2000 روپے، اس کے پاس 1000 روپے، تو تمہارے معیار کے مطابق اگر فیس نہیں دے سکتا تم اس کو چیک نہیں کرتے۔ یہ کہاں کی ہے مسلمانی؟ تم وکیل ہو، اللہ نے تمہیں وکیل بنایا، اللہ نہ چاہتا وکیل بنانا تو ہو سکتا تو کوچوان ہوتا، تو ریڑی بان ہوتا، تو مزدور ہوتا۔ اللہ کا فضل ہے تو وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، لائر ہے۔ یہ غریب بیچارہ پریشان وہ مقدمہ لے کر تمہارے پاس آیا، جج کے سامنے اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا، دلائل وہ متعین کر کے اور منظم کر کے پیش نہیں کر سکتا، اور تیری مطلوبہ فیس ادا نہیں کر سکتا، اور تو اس کا کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کرے اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا دے، دعا کرے اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا دے۔ رحماء بینہم، وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے یہاں آنے والوں، سعودی عرب میں، قطر میں، بحرین میں، ان کو اپنے بھائی سمجھو، یہ ہماری سرزمین ہے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے رزق کا کمانے کا ذریعہ بنایا۔ انتہائی مجھے بعض اوقات تکلیف ہوتی، کوئی معمولی تکلیف پہنچے ہم ایسا گلا کرتے ہیں پورے معاشرے کو اس کی لپیٹ میں لے لیتے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ یا آپ رہنما ہیں، رہنما کا دل بڑا ہوتا ہے، آپ لیڈر ہیں، انسانوں کے لیڈر، بھائیو آپ انسانوں کے لیڈر۔ مسلمان تو مسلمان، اللہ فرما رہے ہیں اما ما ينفع الناس فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، تو ہم نے سارے انسانوں کو نفع دینا ہے، سارے انسانوں کے لیے تم دنیا میں آئے ہو، پوری انسانیت کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں، وہاں تمہارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد ہندوؤں کی رہتی ہے، سکھوں کی رہتی ہے۔ بنگلہ دیش میں رہنے والوں، وہاں بھی ایسی صورتحال ہے، پاکستان میں بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی۔ ہمیں ان کے لیے بھی اللہ نے بھیجا ہے، ہمارا اخلاق ان کے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ان کی بھی خیر خواہی ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی ہمدردی ہونی چاہیے۔ بحیثیت بنی آدم، بحیثیت انسان، اخرجت للناس، اللہ نے ہمیں ان کے لیے بھی بھیجا ہے، وہ نبی پاک کی امت دعوت میں شامل ہیں۔ میرے بھائیو، کفر سے نفرت ہوتی ہے، انسانوں سے نفرت نہیں ہوتی، شرک سے نفرت ہوتی ہے، بندوں سے نفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندوں کو کفر سے، شرک سے نکالنے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ضرور ہے، لیکن نفرت کرنا اور اپنے دروازے سب سے بند کر لینے، یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہم نے اپنے دروازے بند کر لیے، کھڑکیاں بند کر لی، روشن دان بند کر لیے، ہماری آواز باہر نہ جائے، ان کی آواز ہمارے پاس نہ، تو پھر کیسے بات پہنچے گی وہاں تک؟ آپ اپنے دلوں کو بڑا کریں۔ ہم نے انشاءاللہ خود بھی رہنمائی کرنی ہے انسانوں کی، اور اپنی اولاد کو بھی یہ وسعت قلبی دینی ہے، یہ ہم نے ان کو تیار کرنا ہے۔ اگر ہم نے اور کچھ نہ کیا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو آپ میرے سامنے بیٹھے، اگر یہ پیغام دنیا میں ہم پھیلا دیں، چند سال، 10، 15، 20 سال، صرف 10 سے 20 سال ہم لگا دیں، ہم اپنی اولادوں کے اندر یہ اصول پیدا کر دیں، یہ اصول راسخ کر دیں جو آج میں نے بیان کیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، پوری دنیا میں اسلام کی تعلیم عام ہو جائے گی، کوئی اسلام کا دشمن نہیں رہے گا۔ جب ہم سب کو واضح کر دیں گے ہم کسی کے مخالف نہیں، ہم انصاف چاہنے والے، ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم عدل کا پرچم لہرانے کے لیے دنیا میں نکلے ہیں، ہم سب کو خیر دینا چاہتے ہیں، سب کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں۔ اولادوں کو اس کے لیے تیار کر دیں گے، انشاءاللہ الرحمن یہ پیغام ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو قبول فرمائے، جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے یہ سالانہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمام مقاصد پورے فرمائے۔ اس زمن میں جمعیت احیاء التراث الاسلامی
اور ان کے دیگر جو احباب ہیں متعلقہ اور منسلک، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ جو اتنا اہتمام کرتے ہیں اور انتظامات کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہمارا جو شعبۃ الجالیات ہے اردو طبقے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان میرے بھائیوں کو بھی مزید ہمت عطا فرمائے۔ اور میں کویت کی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو یہ ماحول فراہم کرنے میں اور اس پروگرام کے انعقاد میں پورا تعاون کرتی ہے، موقع فراہم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعلى عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولصائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.